خاتون خانہ کی طلاق کی دو وجوہات ہیں۔ ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، بہت ساری معاملات کو دیکھا ہے، بہت ساری طلاقوں کو دیکھا ہے، بہت سارے گھریلو حالات میں ہمیں جو ہے وہ بطور منصف بلایا گیا ہے۔ تو طلاق کی دو وجوہات سامنے آئی ہیں، جو میرا تجربہ ہے، میرا علم ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ دو ہے، اور وہ دونوں لڑکی ہی کی طرف سے ہیں۔ ایک ہے لڑکی کی ماں اور دوسرے ہیں لڑکی کے بھائی۔ اگر یہ دونوں معاملات خاتون خانہ صحیح طریقے سے چلائے تو گھر میں کبھی طلاق نہیں ہو سکتی۔ اب اگر لڑکی جو ہے وہ بات گھر جا کر ماں کو بتائے گی اور ماں اس پر تبصرے کرے گی اور اس کو آگے سے بتائے گی تم ایسے کرو، اس بات کا ایسے جواب دو۔ اب تو خیر وہ پہلے تو ہفتے 10 دن بعد آنا جانا ہوتا تھا تو والدہ کو بتایا جاتا تھا، اب تو یہ ٹیلی فون بلا ہے، جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے گھر کے اندر فوراً فون کر کے والدہ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا۔ اب فوراً ری ایکشن آتا ہے اس کا، اور پھر گھروں میں جو تباہی مچتی ہے اللہ کی پناہ۔ تو طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اگر عورت لڑکی کی ماں سلجھی ہوئی ہے اور وہ عورت کو صبر کی تلقین کرتی ہے اور عورت کو بتاتی ہے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، گھروں میں مسائل ہوتے رہتے ہیں، تم خاموشی سے صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ اس مشکل سے بھی تم نکل جاؤ گی، تو پھر تو اس کا گھر بنا رہے گا۔ اور اگر ماں نے کوئی شرارت پن کیا جیسا کہ کرتی ہیں، 99% مائیں ایسے ہی کر رہی ہیں آج معاشرے کے اندر جو نظر آ رہا ہے، تو پھر عورت کا گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے۔ پھر آپ طلاق کی شرح دیکھ لیں پاکستان میں کہاں پہنچ چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ لڑکی کی اپنی ماں۔ اب یہاں تک بھی آپ اندازہ کریں کہ والدین سے میری ملاقات ہوئی تو وہ میاں بیوی کا کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اب بیوی جو ہے وہ بے کے چلی گئی، والدین کے پاس چلی گئی۔ اب خاوند رو رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے کہ مجھے میری بیوی سے ملنے دیا جائے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ والدین نے کہا نہیں، ہم تمہاری اس سے بات بھی نہیں کروائیں گے، بس ہماری بیٹی کو طلاق دے دو۔ اور طلاق دلوا دی بالآخر۔ اور پھر کیا ہے، اب اس کے لیے اچھا مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ اب ظاہری بات ہے جس معاشرے میں کنواری لڑکیوں کو رشتے نہ مل رہے ہوں، اس معاشرے میں طلاق یافتہ لڑکی سے رشتہ کون کرے گا بتائیے؟ تو خدا رہا ہمارے یہاں توجہ کی ضرورت ہے، والدین تک بھی بات پہنچے تو والدین صبر سے معاملات کو حل کرنے کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ طلاق کی طرف لے کے جائیں۔ بچیوں کو گھر تباہ مت کریں۔ تو سب سے بڑی وجہ تو ماں اور دوسرے بھائی۔ اب بہنیں جب بھائیوں کو بتاتی ہیں تو بھائی ایموشنل ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو کر وہ فوری اقدام کر بیٹھتے ہیں۔ اب وہ جو بہنوئی ہے اس کے ساتھ تو میں ہوتی ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور جناب اس کی عزت کو جو ہے وہ چھالا جاتا ہے، اس کو مارا بھی جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ بالآخر اس کا نتیجہ بھی طلاق پر نکلتا ہے۔ اب اس طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہی بھائی بہن کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ سال سوا سال تو بہن کی بڑی ہوتی ہے کیونکہ بھائیوں نے طلاق دلوائی ہوتی ہے، لیکن اب سال سوا سال گزرنے کے بعد وہی بیوی جب ان کے بچوں کو، بہن جب بچوں کو مارتی ہے، بچوں کے ساتھ وہ زیادتی ہو جاتی ہے، اب وہی بہن جب زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور بیوی جب کان بھرتی ہے تو اس کے بعد پھر وہی بہنیں جن کو بڑے شوق سے طلاق دلوا کے گھر لاتے ہیں، وہی بہنیں اب دشمن بن جاتی ہیں، اور وہ بیچاری جو بھائیوں کے کہنے پر خاوند کا گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے، اب جناب در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ بہت سے واقعات آپ کو معاشرے میں ایسے بھی ملے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، اور ساری زندگی لوگوں کے برتن مان کر زکوٰۃ کی رقم پر اور پتہ نہیں کیسے کیسے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتی ہے۔ یہ دو بڑی وجوہات ہیں، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، والدین کی طرف سے بھی توجہ، اور لڑکی کو خصوصاً چاہیے کہ وہ اس بات پر خصوصی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکی کو یہ چاہیے کہ اپنے سسرال کی بات اپنے میکے والوں کو نہ بتائے۔ اگر وہ بتائے گی تو پھر فساد اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ جنم لیں گے، جیسا کہ معاشرے میں جنم لے رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے گھروں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔